حضرت حارث بن قیس فرماتی ہیں سب سے بڑا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کما، جنہوں نے تفسیر کا فن اور علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حاصل کیا۔ اچھا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، کہ اب وہ آپ دیکھیں نا، وہ تھے صحابی اور آگے وہ تھے تابعی۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اصحاب محمد، اے اصحاب محمد، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ یہ انہوں نے کس کو کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو، کہ ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ بھئی آپ کا مقام ہم سوچتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار صحابی کتنے، صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، ہزاروں غوث کتب ابدال کلندر صالحین ایک صحابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے، اور بعض صحابیت کا مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں دیدار سے حاصل ہوا۔ ایسے ہی ہے نا، تو جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو وہ صحابی بن گیا۔ انہوں نے کہا اے اصحاب محمد، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اور دیکھو ہم تمہیں زیادہ افضل سمجھتے ہیں، تم ہمیں افضل سمجھتے ہو کہ ہم نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ ہم تو تمہیں زیادہ افضل سمجھتے ہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تو دیکھ کر ایمان لائے، تم بغیر دیکھے ایمان لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کمال جواب دیا، کمال۔ انہوں نے کہا بھی تم ہمیں افضل سمجھتے ہو کیونکہ ہم نے حضور کا دیدار کیا ہے، مگر میرے نزدیک تم زیادہ افضل ہو۔ اوے ہم نے تو دیکھا ہے تو ہم ایمان لائے، تم نے تو دیکھا بھی نہیں اور آپ سرکار پر ایمان لے آئے، اور تم زیادہ افضل ہو جن سے، تم بن دیکھے ایمان لائے ہو۔ اور افضل ایمان حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بھئی ایمان بھی لگائے ہوئے، افضل ایمان جن سے۔ اچھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ، ایک اور حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات پھر وہیں آ گئی صحابی رسول، صحابی رسول۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ہم بھی حضور کا دیدار کرتے، تو جو حضور کا دیدار کرتا وہ صحابی رسول کے مقام پر فائد ہو جاتا۔ ہاں انبیاء کے بعد افضل مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا صحابہ کرام نے حضور کا دیدار کیا اور ہم لوگوں نے حضور کا دیدار یعنی اپنی آنکھوں، ویسے تو خواب میں تو کئی خوش نصیبوں کو حضور اپنی زیارت سے مشرف فرماتی، خواب میں کئی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مجلس میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی ہے، وہ مبارک اور بخشے ہوئے جنتی لوگ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے۔ اچھا صحابہ کرام، صحابی رسول، ہاں وہ تو صحابی اس لیے کہ انہوں نے حضور کا دیدار کیا جن سے، اور ہم سب جو ان سے بیٹھے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ سرکار کے دور مبارک کے اندر حضور کا دیدار نہیں کیا۔ حدیث سنی،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، مسند امام محمد کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، یعنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس کے لیے ایک سعادت ہے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ تو ہم لوگوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں، مگر ہم حضور پر ایمان تو لائے ہیں نا، ہم حضور کے غلام تو ہیں نا، ہم حضور کا کلمہ تو پڑھتے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا ان کے لیے 7 سعادتیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ان کے لیے 7 سعادتیں، 7 سعادتیں۔